آج کا ہمارا ویڈیو ایک کمنٹ پہ ہونے والا ہے۔ اصل میں میرے پاس ایک کمنٹ آیا تھا حلالے سے ریلیٹڈ کہ شریعت نے اور اسلام نے حلالے کا کانسیپٹ کیوں بنایا تھا، کیونکہ حلالہ اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اور حلالے سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں کے سوال بھی رہتے ہیں۔ تو اس کا ایک ایسا معقول جواب میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر کے آیا ہوں کہ اگر تعصب کے اینک اتار کر کے اس کو سنا جائے، واقعی اگر حسد، کینہ اور اسلام کے متعلق اور مسلمانوں کے متعلق جو دل کے اندر نفرت ہے یا تعصب ہے، اگر اس کو ختم کر کے سنا جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر کبھی بھی حلالے کے اوپر کوئی سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ اصل میں حلالہ یہ کب ہوا؟ جب پہلے کسی عورت کی شادی ہوتی ہے، نکاح میں ہوتی ہے عورت کسی کے، اس کے بعد جب اس کا شوہر ناسازگار زندگی کی وجہ سے یہ کسی بھی طرح سے طلاق دے دیتا ہے تو اس کے بعد حلالے کی نوبت آتی ہے۔ کبھی موقع ملا تو میں آپ کو یہ بھی ویڈیو بنا کر کے بتاؤں گا کہ طلاق کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیوں ہے، اور طلاق شریعت نے کس طرح سے دینے کی اجازت دی ہے، اور عام طور پر جو لوگ طلاق دے رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک اپنے اندر ایک بہت بڑا موضوع ہے اور بہت اہم مدعا ہے، لیکن آج اس پر بات نہ کر کے میں صرف حلالے پر بات کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ حلالہ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب مرد اپنی بیوی کو، آدمی اپنی بیوی کو کسی حالات کے ناسازگار ہونے کی وجہ سے، غصے میں، غضب میں یا کسی اور وجہ سے جب طلاق دے دیتا ہے، اور پھر وہ جب یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے نکاح میں دوبارہ آ جائے، تو تب حلالے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو لفظ حلالہ کے متعلق بتا دوں، حلالے کا جو ڈکشنری معنی آتا ہے، جو لغوی معنی آتا ہے، ڈکشنری معنی حلالے کا وہ آتا ہے اپنے جو ہے کسی کو حلال کرنا، اپنے آپ کو کسی کے لیے حلال کرنا یا کسی کو اپنے لیے حلال کرنا، جائز کرنا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب غصہ ہو یا کوئی زندگی میں کچھ اس طرح کے معاملات چل رہے ہوں کہ شوہر اور بیوی دونوں ایک ساتھ نہ رہ پائیں تو تب طلاق دیتے ہیں۔ اب جب طلاق دے دی تو اس کے بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے یا جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ غلط ہوا ہے، ہم دونوں کو پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اب شریعت مطہرہ نے اس کے لیے ایک بڑا آسان طریقہ بتایا، اور وہ طریقہ یہ بتایا کہ عورت اپنے پہلے والے شوہر کی عدت کرے گی۔ عدت کرنے کے بعد میں عورت کی مرضی کے ساتھ، اس کی مرضی سے کہیں کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بتا دوں کہ جب دوسرا جو نکاح ہوگا یہ عورت کی اجازت کے بغیر، یہ عورت کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ اجازت اور مرضی دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلے مرضی شامل حال ہوگی، اگر عورت کی مرضی ہوگی تو نکاح ہوگا، پھر نکاح کے لیے اس عورت سے اجازت لینی پڑے گی۔ اگر عورت کی اجازت کے بغیر نکاح کریں گے تو نکاح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے عورت کی مرضی اور اجازت سے دوسرے شخص سے نکاح ہوگا۔ اب وہ شخص جب تک اس کا من چاہے گا یا جب تک عورت کا من چاہے گا اس شوہر کے ساتھ رہنے کا، تب تک وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ یہ جب تک اس جو دوسرے شخص کے ساتھ نکاح ہوا ہے، جب تک من چاہے گا تب تک وہ اپنے ساتھ اس عورت کو رکھے گا، ٹھیک ہے؟ مان لیں زندگی ان کی بہت اچھی چل رہی ہے، لیکن کسی وجہ سے اگر ان کے لیے ان کی زندگی میں بھی طوفان برپا ہونے لگے، لڑائی جھگڑے ہونے لگے، یا مان لیں جو دوسرا شوہر تھا اس کا انتقال ہو گیا، اب شریعت مطہرہ نے کہا کہ اب تم پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو چکی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ جو لفظ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لفظ حلالہ جو ہے اس کا معنی تھا حلال ہونا، جائز ہونا۔ تو جب اس کا جو دوسرا والا شوہر ہوتا ہے، ان دونوں میں آپس میں کوئی نہ اتفاقی ہو جائے، یا عورت دوسرے والے شوہر کے ساتھ نہ رہنا چاہے، وہ پہلے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو کچھ وقت گزارنے کے بعد میں وہ خلا لے لیتی ہے، کچھ لے دے کر کے اس سے طلاق لے لیتی ہے۔ یا مرد جب تک چاہے تب تک اس کو اپنی نکاح میں رکھے، اور جب شرعی طور پر اس طرح کے معاملات بننے لگیں کہ اب دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یا حدود اللہ کا پاس و لحاظ نہیں رکھ سکتے، تو وہ جو مرد ہے وہ عورت کو طلاق دے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو دوسرا والا جو شوہر تھا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ عورت کیا کرے گی؟ اگر وہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو چکی، اس کے لیے حلال ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وہ دوسرے پہلے والے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے تو وہ بھی اس کے اختیار میں ہے، وہ بھی اس کی مرضی ہے کہ دوسرے شوہر سے، تیسرے شوہر سے چاہے تو تیسرے شوہر سے نکاح کرے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے دوسرے شوہر کے ساتھ اس نے رہا اور اس نے پہلے شوہر کو بھی سمجھا تھا، اب اس نے دوسرے شوہر کو بھی سمجھ لیا، اب اس کو لگا کہ یار نہیں، ایک شادی شدہ زندگی ہوتی ہی اس طرح کی ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اب میں تیسرے شوہر کے نکاح میں نہ جا کر کے کیوں نہ میں پہلے شوہر کے نکاح میں چلی جاؤں، کیونکہ میں اس کو جانتی بھی ہوں، پہچانتی بھی ہوں۔ یا وہ جو شخص پہلے والا شوہر وہ سوچے کہ میں کسی اور سے نکاح کیوں کروں، میں اسی عورت سے نکاح کر لیتا ہوں جو عورت پہلے سے میرے نکاح میں تھی، تو اب یہ عورت اس کے لیے حلال ہو چکی اور اسی کو حلالہ کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اب اس میں دو چیز آپ کو بتا دوں. پہلی چیز تو جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دوسرا جو نکاح ہوگا وہ عورت کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا. اگر عورت کے اوپر کوئی ظلم ہوتا ہے یہ حلالہ تو عورت کی اجازت کے بغیر ہوتا، عورت کی مرضی کے بغیر ہوتا. لیکن شریعت مطہرہ نے عورت کی اجازت اور عورت کی مرضی کی شرط لگا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں بلکہ عورت کی اپنی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اگر عورت کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کر دیا جاتا ہے دوسرے شوہر سے تو اب اس صورت میں یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اب تعصب کا عینک اتار کر کے ذرا دیکھیں کہ اس طرح سے اگر حلالہ ہوتا ہے اور اس طرح سے اگر جو ہے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اس میں خرابی کیا ہے. تو شریعت اسلام نے تو بڑے پاکیزگی کی طرح سے جو ہے حلالے کا حکم دیا تھا. وہ بات اور ہے کہ کچھ جاہل اور ان پڑھ لوگوں نے حلالے کو اتنا غلط بنا دیا اپنے طریقے سے استعمال کر کے. اس میں شریعت مطہرہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہی شریعت مطہرہ پر کوئی الزام آتا ہے. اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو پوری کمیونٹی کو یا پورے مذہب کو برا نہیں کہا جا سکتا. یہ اس شخص کی غلطی ہے جو اس طرح سے حلالہ جو ہے کرتا ہے، اور اس طرح سے نکاح کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس طرح سے نکاح کرنا اور حلالہ کرنا مکروہ تحریمی ہے. جو میں نے ابھی پیچھے آپ کو کانسیپٹ بتایا ہے اور طریقہ بتایا ہے اس طرح سے اگر نکاح کیا جائے اور حلالہ کیا جائے تو نہ تو اس کے اندر کوئی کمی ہے، نہ ہی کوئی الزام عائد ہوتا ہے. اور تعصب کے عینک اتار کر کے دیکھا جائے تو نہ ہی اس طریقے کے اندر کوئی برائی ہے بلکہ عورت کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے.